یہ میں دعویٰ کرتا ہوں 70 سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا, ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں. شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا, اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا, ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا. اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں, یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی, اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا. جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا, $20 ارب کا خسارہ تھا. تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا بیرونی خسارہ, وہ تھا $16 ارب. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے. ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے $16.2 ارب کے ریزروز تھے, اور آج ریزروز ہیں 8.8 پہ. تو یہ یاد رکھیں 20 ارب کا خسارہ, لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اوورسیز 19 ارب کی, اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی 24 ارب کی. ہم جب چھوڑ کے گئے 20 سے کم خسارہ کیا, 4 ارب کم کیا 16 پہ, لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی 19 ارب سے ہماری ریمیٹنسز گئی 31 ارب پہ. 12 ارب کی ہم نے مزید اور آمدنی کی, یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کیے اپنے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے. اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس یہ 24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے, 32 ارب پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے. تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالرز بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کم تھا. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے, بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے. اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے, 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ, اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں. اب پیٹرول, میں بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے. جب ہماری حکومت تھی عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا, اور ہم کس قیمت پہ پٹرول دے رہے تھے 150 روپے لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ, $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے, 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ, اور پٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے, لیکن یہ پٹرول 150 سے گیا ہے 236, ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں, اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے
کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا. آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ. دالیں گئی ہیں جو عام آدمی, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے, 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے, پام آئل جو ہم ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا. آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا, آج ہے 560 روپے. ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی, گروتھ ریٹ تھی, جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں, ہمارے آخری 2 سال میں 5.6% اور چوتھے سال کے اندر 6%. 17 سال کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ تھی. آج پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 0.6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا.